نے کہا کہ اگر میرا سوال غلط ہے تو کوئی بات نہیں، آپ پہلے میرا سوال ٹھیک کر دیں پھر مجھے جواب دے دیں، مجھے تو جیسا سوال آتا تھا میں نے کر لیا، آپ میرا سوال بھی ٹھیک کر دیں اور جواب بھی دے دیں۔ حضرت انس نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ وضو کا کیا طریقہ ہے، میں وضو کر کے تجھے دکھاؤں گا، بتاؤں گا، تو دیکھے گا اور پھر جا کر وضو کرے گا، اس وقت بھی تیرے دماغ میں یہی بات ہوگی، اس طریقے کو آگے کسی کو بتائے گا پھر بھی تیرے دماغ میں یہی بات ہوگی کہ میں نے انس سے وضو کا طریقہ پوچھا تھا اور انس نے وضو کا یہ طریقہ بتایا، جبکہ میرا طریقہ دین نہیں، جبکہ میرا طریقہ دین نہیں۔ صحیح سوال کیا ہے؟ حضرت انس نے کہا کہ صحیح سوال یہ ہے کہ تو مجھ سے یہ پوچھ، اے انس تو صحابی ہے، میں صحابی نہیں ہوں، تو نے اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا ہے، مجھے یہ بتا کہ اللہ کے رسول وضو کیسے کیا ہے؟ دین یہ ہے اللہ کے رسول وضو کیسے کیا کرتے تھے، پھر جب میں تمہیں وہ طریقہ بتاؤں گا تو لوگوں کو یہی بتائے گا کہ میں نے حضرت انس سے اللہ کے رسول کا طریقہ پوچھا تھا اور انہوں نے اللہ کے رسول کا یہ طریقہ بتایا، ان کا طریقہ دین ہے، میرا طریقہ دین نہیں۔ کسی بھی مسلک کے بڑے سے بڑے محدث کی بھی رائے کا نام دین نہیں ہے، یہ بات پہلے آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ باقی دین سمجھنا آسان ہے جب اصول اور بنیاد سمجھ آ جائے کہ دین کہتے کسے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو شخص اس طرح وضو کرتا ہے فاحسن الوضو، اچھے اور خوبصورت طریقے سے جیسے میں وضو کرتا ہوں اس طرح وضو کرتا ہے، وضو کر کے کھڑا ہوتا ہے اور کلمہ شہادت پڑھتا ہے، فرمایا اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھی ٹہنی سے اس کو ہلاؤ تو اس کے پتے جھڑتے، اس طرح اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں صرف وضو سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان جب وضو میں آزاد ہوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک پہ پانی چڑھاتا ہے، فیس کو چہرے کو دھوتا ہے، داڑھی کا خلال کرتا ہے انگلیاں ڈال کے، بازو دھوتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے، پیشانی سے ہاتھوں کو لے جاتا ہے پیچھے تک، پھر پیچھے سے واپس آگے تک دونوں ہاتھوں کو گیلا کر کے، پانی ڈالنا مقصد نہیں، بس گیلا ہاتھ آپ نے اوپر پھیرنا، پھر کان ہاتھوں کو گیلا کر کے شہادت کی انگلی آپ کان کے اندر رکھیں اور انگوٹھا کو گیلا ہوگا اس کو کان کے اوپر سے گھما دیں، اس طرح رکھ کے اس طرح گھما دیں، اور اندر چاہتے ہیں تو اس طرح آپ کان کے اندر والے حصے پہ گیلی انگلی بھی لگا سکتے ہیں، ورنہ یہ کافی ہے۔ اب الگ سے گردن پر ہاتھ گیلے کر کے الٹے ہاتھ سے الگ سے گردن پر کسائیوں کی طرح چھری چلانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف احناف کا طریقہ ہے جو خلاف سنت ہے۔ سارا وضو سیدھے ہاتھ سے، گردن کا مسح الٹے ہاتھ سے، یہ الٹے ہاتھ سے بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سنت سے الٹ ہے، اس لیے الٹے ہاتھ سے کہ یہ سنت سے الٹ ہے۔ اور اس کے بعد آپ پاؤں دھوئیں ٹخنے سمیت، جب بازو دھوتے ہیں تو کوہنی سمیت، یعنی کوہنی اس دھونے میں شامل ہونی چاہیے، کوہنی تک نہیں، کوہنی سمیت، کوہنی سے اوپر تک آپ کو دھونا چاہیے، کوہنی اس کے اندر آ رہی ہے۔ اسی طرح ٹخنے سمیت پاؤں دھوئیں آپ، یعنی اوپر کا جو پنڈلی کا کچھ نیچے کا حصہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہونا چاہیے، ٹخنے بھی اس کے اندر، اور انگلیوں کے اندر چھوٹی انگلی اللہ کے رسول اس سے کھلال کرتے ہیں۔
البتہ اللہ کے رسول سے سنن نسائی کی روایت ہے دونوں ہاتھوں سے آپ پاؤں دھو لیتے تھے۔ یہ جو تکلف لوگ کرتے تھے جی ہاتھ جو ہے وہ پاؤں جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے دھونا ہے، ایسی کوئی پابندی نہیں، آپ دونوں ہاتھوں سے مسل سکتے ہیں۔ انگلی سے آپ فی الحال بھی کرتے ہیں انگلیوں میں، اور اس سے بڑا فائدہ رہتا ہے۔ اکثر شوگر کے مریضوں کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، انگلیوں میں جب خلال ہوتا ہے پانی لگتا ہے تو وہ صفائی رہتی ہے، وہ پاؤں وہ انگلیاں آپس میں گلتی نہیں۔ یہ اسلام نے بڑے فائدے رکھے ہیں آپ کے وضو میں، آپ کی طہارت۔ پھر آپ نے فرمایا جب انسان وضو کرتا ہے، وضو کے جسم وضو والے اعضاء سے جو پانی ٹپکتا ہے قطرے زمین پر گرتے ہیں، فرمایا جو آخری قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ اس عضو کے آخری گناہ کو لے کر گرتا ہے، اس عضو کے آخری گناہ کو لے کر گرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی بخشش کے لیے کتنا سامان رکھا ہوا ہے، یقین مانیے۔ آپ نے فرمایا ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک جو کچھ بیچ میں ہوتا ہے ہم سے، جو بشری تقاضے سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک جب فجر کی نماز پڑھی اب آپ سے کچھ گناہ ہوئے، پھر آپ نے ظہر آ کے پڑھی تو وہ فجر اور ظہر کے درمیان جو گناہ تھے اللہ مٹا دیتا ہے۔ پھر آپ نے عصر پڑھی، ظہر اور عصر کے درمیان جو گناہ تھے وہ مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح پانچوں نماز، اسی طرح آپ نے فرمایا ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، پورے ہفتے میں جب آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، تو وہ اللہ تعالیٰ دوسرا جمعہ پڑھنے سے پہلے جمعے سے لے کر اس وقت تک جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ مٹا دیتا ہے۔ جب آپ جمعے سے فارغ ہوتے ہیں گویا ہلکے پھلکے گناہوں کے بوجھ سے بالکل پاک اور صاف۔ پھر فرمایا ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، پورے سال میں انسان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں جب اگلے رمضان وہ روزے رکھتا ہے تو اس بیچ میں جو 11 مہینے اس سے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کس طرح ہماری بخشش کا سامان تیار کر رہا ہے اور کس طرح ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے اور کس طرح ہمیں زبردستی دوزخ سے بچانا چاہتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا ہر صورت میں ہر شکل میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ نماز شکر کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے دروازے پر ہی نہر بہتی ہو پانی کی اور وہ 5 ٹائم اس نہر میں نہائے، غسل کرے، پھر یہ کہہ کر مثال دے کر صحابہ سے پوچھا کہ کیا حل من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر میل کا کوئی حصہ باقی رہے گا؟ جو گھر کے دروازے پر نہر بہتی ہے اور 5 مرتبہ وہ اس میں نہاتا ہے۔ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اس کو 5 دفعہ غسل کرے تو اس کے جسم پر میل کیسے رہے گا؟ آپ نے فرمایا اسی طرح جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جس طرح 5 مرتبہ نہانے والے کے جسم پر میل نہیں رہتا، اسی طرح 5 مرتبہ نماز پڑھنے والے کے جسم پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ اللہ رب العالمین اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ بعض نمازوں کی آپ نے اہمیت اس طرح بیان کی، آپ نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، عشاء کی نماز پڑھ کر نہیں سوتا،